نئی بات ڈیجیٹل کے ساتھ میں ہوں آپ کا ہوسٹ شعیب رمضان، اور میں شکر گزار ہوں آپ کا یہ ویڈیو دیکھنے کے لیے کہ آپ نے وقت نکالا۔ آج ہم بات کریں گے چنیوٹ میں ہونے والے بلائنڈ مرڈرز، صحافی کے قتل، اور اس کے ساتھ جو ہے وہ ایک خاتون کا اندھے قتل کی جو واردات ٹریس کی گئی ہے، اور ساتھ میں 3.5 کروڑ کے قریب جو ہے وہ مال مشروقہ نقدی برآمد کیا گیا ہے، جس کے اندر 72 تولے سونا اور 43 لاکھ کی ڈکیتی جو تھانہ سٹی چنیوٹ کے اندر ہوئی تھی اسے بھی ٹریس کیا گیا ہے۔ اور یہ بڑی دبنگ کارروائی ہے، پیشہ ورانہ صلاحیتوں کو بروکار لاتے ہوئے ناممکن کو ممکن بنانا جو ہے وہ ڈی پی چنیوٹ محترم وسیم ریاض صاحب نے کر دکھایا ہے۔ آئیے آپ لیے چلتے ہیں کہ وہ اس حوالے سے پریس کانفرنس کر رہے ہیں اور کیا کہتے ہیں۔ اس وقت ڈسکس کروں تو ہماری سب سے بڑی واردات تھانہ سٹی چنیوٹ میں ہوئی، جس میں 72 تولے سونا جو ہے وہ چرایا گیا۔ یہ نقب زنی کی واردات تھی۔ پولیس نے الحمدللہ 24 گھنٹے کے اندر نہ صرف جو مجرمان ہیں ان کا پتہ لگایا بلکہ ان کو گرفتار کیا اور ریکوری 100% انشور کی۔ اس کے بعد سٹی میں ہی ایک دوسری بڑی واردات ہوئی جو آپ تمام احباب کے نوٹس میں ہے، جس میں ایک پیٹرول پمپ کے مینیجر سے تقریباً 43 لاکھ کی رقم چھینی گئی اور چھینتے وقت اس کو گولی بھی مار دی گئی جس سے وہ زخمی ہو گئے۔ یہ بھی الحمدللہ کیس 24 گھنٹے کے اندر پولیس نے ٹریس کیا، اس میں جو ملزمان تھے انہیں گرفتار کیا اور ان سے بھی ریکوری انشور کی۔ اس کے ساتھ ساتھ 2 ہائی پروفائل قتل کے کیسز ہیں۔ ایک آپ کو پتہ ہے جو ہمارے صحافی بھائی تھے راجہ نواز ماہی، ان کا مرڈر کا کیس، اس کے اندر جو ملزمان تھے وہ گرفتار ہو چکے ہیں، ان کو الحمدللہ ٹریس کیا گیا جو بقایا ملزمان تھے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ تھانہ محمد والا میں ایک بلائنڈ مرڈر کیس تھا، اس کو بھی پولیس نے الحمدللہ بڑے شارٹ سپین آف ٹائم میں وہ بھی ٹریس کیا گیا اور اس میں بھی گرفتاری عمل میں لائی گئی۔ میں بتاتا چلوں کہ اس سے ہٹ کے بہت ساری ہماری ایسی کارروائیاں ہیں جو کہ جس کے اندر ملزمان گرفتار ہوئے۔ مثال کے طور پر تھانہ سٹی میں ایک گاڑی کی چوری ہے، وہ ریکور ہوئی جو ابھی ہم آپ کو وہ دکھائیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ تھانہ کانڈیوال میں گاڑی سنیچ ہوئی گن پوائنٹ کے اوپر، اور وہ بھی پولیس نے تقریباً 24 گھنٹے کے دورانیہ میں وہ گاڑی جھنگ کے علاقہ 18 ہزاری سے وہ ریکور کی، اور یہاں پہ وہ بھی ہم آپ کو انشاءاللہ ڈسپلے کریں گے۔ تو یہ ہماری گزشتہ 1 ماہ کی کارروائیاں ہیں جو تقریباً 3.5 کروڑ سے زائد جن کی مالیت بنتی ہے، اور اس میں جو تقریباً 30 کے قریب چھوٹے اور بڑے گینگز، یعنی ان میں ڈکیت گینگز ہیں، اس میں روبری کے گینگز ہیں، اس میں نقب زنی کے گینگز ہیں، اور اس میں چوری کے گینگز شامل ہیں۔ وہ سارے کے سارے پولیس نے الحمدللہ ان کو ٹریس کیا، ان کو اریسٹ کیا۔ اب جو اگلا مرحلہ ہے وہ ہمارے لیے چیلنج ہے، وہ تفتیش کا مرحلہ ہے۔ انشاءاللہ ہم جو ہمارے کلائنٹ ہیں، یعنی جو ہمارے کمپلیننٹس ہیں، جو کیسز کے مدعی ہیں، ان کو ہم اپنے ساتھ رکھیں گے۔ ہماری کوشش ہوگی کہ جو کیسز شناخت پریڈ پہ جا سکتے ہیں ان کو شناخت پریڈ کے تھرو ہم پروسیس کرائیں، جن کے لیے دیگر شواہد کی ضرورت ہو سکتی ہے ان کو اکٹھا کریں، اور ایک مضبوط کیس بنا کے ان کو عدالتوں سے زیادہ سزائیں دلوائیں۔ تو یہ آج ہماری طرف سے تھا۔ اب اگر انفرادی طور پہ میں آپ کو جو ہمارے مرڈر کیسز ہیں 2 ان کا اگر بتاتا چلوں، جو ہمارا راجہ نواز ماہی کا کیس تھا، بڑا ٹریجک کیس تھا اس شہر کا۔ اس میں جتنا آپ کو تکلیف ہوئی اتنا ہی مجھے ہوئی، کیونکہ میرا ذاتی طور پہ ان کے ساتھ بڑا اچھا لیزون رہا، اور آپ تمام صحافی بھائیوں کی طرف سے ایک ہی ڈیمانڈ تھی کہ یہ میرٹ پہ تفتیش ہو۔ ہم نے ان کی فیملی کو انگیج رکھا، اپنے ساتھ چلایا۔ جو مرکزی ملزم نازیہ بی بی تھی، پہلے وہ گرفتار ہوئی، آپ کو پتہ ہے موقع سے ہی گرفتار ہوگی۔ اس کے ساتھ ساتھ جو دیگر ملزمان تھے ان کو گرفتار کیا گیا، ان کو ریمانڈ دیا گیا، اور ان سے جو فردر تفتیش ہے وہ کی گئی، اور وہ الحمدللہ ڈسٹرکٹ پولیس چنیوٹ بڑے شفاف انداز میں انہوں نے وہ انویسٹیگیشن جو ہے منطقی انجام تک پہنچائی، فیملی کو اعتماد میں رکھا، فیملی کو ساتھ چلائے رکھا، اور الحمدللہ میں بڑے کانفیڈنس کے ساتھ آپ کے ساتھ شیئر کر سکتا ہوں کہ اس وقت ہماری تفتیش پہ فیملی کو مکمل اعتماد ہے، صحافی برادری کو مکمل اعتماد ہے، اور ہماری کوشش ہوگی کہ جن لوگوں نے یہ سنگین جرم کیا ہے ان کو میکسیمم سزا ملے، کیونکہ ایک انتہائی افسوسناک جو ہے یہ واقعہ تھا، اور کہیں پہ بھی کوئی بھی فیکٹر ایسا اس کے پیچھے موٹو، کوئی اتنا بڑا موٹو نہیں تھا جس کے تحت ہمارے صحافی بھائی کا بے دردی کے ساتھ قتل کیا گیا۔ ایک چھوٹا تنازع تھا، معمولی تنازع تھا، لیکن اس کو بڑھاوا دے کر کچھ لوگوں نے یہاں تک کمپیل کیا کہ وہ اس کا جو انجام ہے وہ قتل پہ جا کے۔ جو دوسرا ہمارا کیس ہے جو تھانہ محمد والا ہے، جس کے اندر
ایک خاتون کی ڈیڈ باڈی ملی، وہ بھی پولیس نے اس پہ ایفرٹ کی، اس کی شناخت کی گئی اور بالآخر پتہ چلا کہ اس کے سگے بھائی نے غیرت کے نام پہ اس خاتون کو قتل کیا ہے۔ اس کی تفصیل بھی انفرادی طور پہ آپ کو ہم اپنی پریس ریلیز میں انشاءاللہ شیئر کر دیں گے۔ اسی طرح جو ہمارا سٹی کا کیس ہے جس کے اندر 4.3 ملین کی رابری تھی، بڑا بہترین انداز میں میں سمجھتا ہوں، انشاءاللہ آپ کمپلیننٹ سے بھی ملیں گے، وہ آپ کو ایکسپلین کریں گے کہ پولیس نے کتنا بہترین اور پروفیشنل انداز میں اس کیس کو لے کے چلے، ٹیکنیکل جو ہمارے وسائل ہیں ان کو بروئے کار لاتے ہوئے، کیمروں کی اسسٹنس کے ساتھ ٹیم پوری 24 سے 36 گھنٹے مسلسل انہوں نے کام کیا، سراغ لگایا اور اگلے 1 سے 1.5 دن کے اندر ہم مرکزی ملزمان جو ہیں ان کو ہم نے گرفتار کر لیا۔ تو وہ ایک ہماری کامیابی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ میں سمجھتا ہوں جو چھوٹے کیسز جیسے میں نے عرض کیا وہ بھی ٹریس ہیں۔ ہمارے 394 کے کیسز جو اب تک ضلع چنیوٹ کے اندر اس سال کے ہوئے ہیں وہ الحمدللہ 100% ٹریس ہیں، یعنی وہ کیسز جس کے اندر دوران ڈکیتی یا دوران جو ہے رابری لوگوں کو گولی ماری گئی، لوگ زخمی ہو گئے، وہ سارے کے سارے کیسز الحمدللہ ضلع چنیوٹ کی پولیس نے بڑی کامیابی سے ٹریس کیے، ملزمان گرفتار کیا اور نہ صرف گرفتار کیا بلکہ ایسے گینگز کا تقریباً 102-103 سے زائد لوگوں کی شناخت پریڈ ہوئی، یعنی ہماری تفتیش کے مطابق جو ایکیوز تھے انہی کی ہی شناخت مدعیوں نے کی، یعنی یہ پولیس کی تفتیش پہ اعتماد کا اظہار ہے کہ جو ہم بندے پکڑتے ہیں وہ جینون ہوتے ہیں کیونکہ مدعی بھی انہی کی شناخت پازیٹیو کرتے ہیں۔ تو ہماری الحمدللہ جہاں فوکس کیسز کو ٹریس کرنے کا ہے، جہاں پہ ریکوریز کا ہے، وہیں پہ تفتیش کے اوپر بھی ہے۔ تو ہم اب اپنا جو موڈ ہے تفتیش کا وہ روٹین کی تفتیش سے ہٹ کے سائنسی خطوط پہ ان کی وہاں پہ پریزنس، ان کی موجودگی کو ظاہر کر کے، اور سب سے اہم جو شناخت پریڈ ہے جس کو عمومی طور پر تفتیش میں نظر انداز کیا جاتا ہے، یعنی مدعی کا ملزم کی شناخت کرنا، جیل میں جا کے اور کورٹ کے سامنے کرنا، تو انشاءاللہ مجھے پورا یقین ہے یہ تمام کے تمام گینگز سزا یافتہ ہوں گے اور ان کو زیادہ سے زیادہ سزائیں ملیں گی۔ آپ کے ساتھ میں ایک اور چیز جو ضلع چنیوٹ کی پولیس نے الحمدللہ بڑی بہادری کے ساتھ کیا، وہ یہاں پہ ہونے والے 11 پولیس مقابلے ہیں۔ اس سال کے اندر ہمارے 11 پولیس مقابلے ہوئے جس کے اندر 10 کے قریب لوگ زخمی حالت میں گرفتار ہوئے جو ڈکیت تھے، 2 اس میں جو ہے وہ مارے گئے اپنے جو ان کے ساتھی تھے ان کی فائرنگ سے۔ تو ٹوٹل یہ 11 پولیس مقابلوں میں الحمدللہ پولیس نے بڑے ٹھنڈا پیشانی اور پروفیشنلزم کا مظاہرہ کیا اور ایک میسج دیا جناب کا اشارہ حاصل ہو کہ یہاں پہ کسی قسم کی کھلی چھوٹ نہیں دی جائے گی۔ آگے کی حکمت ہماری رائے عمل آپ کے یہی ہوگا کہ ہم ان جرائم کا مکمل طور پہ خاتمہ کریں۔ ہمارے لیے ایک بڑا چیلنج ہوتا ہے کہ ہم لوگوں کو اریسٹ کر کے جیلوں میں بھجواتے ہیں تو بہت سارے ریکارڈ یافتہ لوگ جو ہیں وہ جیلوں سے رہا ہو کے آ کے دوبارہ سے اس کام میں لگ جاتے ہیں، تو اس کے اوپر بھی ہمارا کام شروع ہو چکا ہے۔ ہم نے اس سال جو 80 ہمارے ہارڈ کورس سمجھ لیں جو ٹی اوز تھے، جن کو ہم ٹارگیٹ افینڈرز کہتے ہیں، ریپیٹ افینڈر سمجھ لیں جو بار بار جرائم کرتے ہیں، ان کو بھی جیلوں میں بھجوانا شروع کیا ہے۔ یعنی جب وہ جیل سے رہا ہو کے آئے پھر ہم نے ان کی سرگرمیوں پہ نظر رکھی اور اگر مشکوک پائی گئی تو دوبارہ ہم نے ان کو جیل بھجوایا ہے اور ان سے شورٹیز لی ہیں کہ وہ دوبارہ ایسا کام نہ کریں۔ تو الحمدللہ جرائم کے اوپر یہ ہمارا کریک ڈاؤن آگے کے دنوں میں بھی جاری رہے گا۔ ہم آپ کو انشاءاللہ کمپلیننٹس کی جو ہائی پروفائل کیسز ہیں ان کے کمپلیننٹ سے بھی ملاقات کرائیں گے اور ساتھ آپ کو یہ جو سنیچ وہیکل ہے اور ایک وہیکل جو لفٹ ہوئی وہ بھی، اسی طرح جو موٹر سائیکل ہے تھانہ سٹی کے اندر ہم نے تقریباً کوئی 72 کے قریب جو موٹر سائیکل ہیں وہ ریکور کیے گزشتہ 1 سے 1.5 ماہ کے اندر، وہ بھی انشاءاللہ ان میں سے کچھ میں نے منگوائے ہیں، وہ بھی آپ دیکھ لیں گے۔ اور ہماری کوشش ہے کہ آئندہ کے دنوں میں جن لوگوں کے ساتھ یہ وارداتیں ہوئی اور جن کی پراپرٹی، قیمتی پراپرٹی ان سے لی گئی یا پیسے چھینے گئے یا موبائل فون لیے گئے، تو وہ بھی ہم انشاءاللہ ان کو ایسا ایسا واپس کرنا شروع کریں گے۔ سنیچ موبائلز کے حوالے سے بتاتا چلوں کہ ہمارے سسٹم کے تھرو تقریباً 42 کے نوٹیفیکیشن جنریٹ ہوئے کہ 42 چوری کے موبائلز ہیں وہ مختلف دکانوں پہ بیچے گئے، وہ ہم نے ان میں سے 38 کلیئر کی ہیں، انشاءاللہ وہ ہینڈ اوور کر رہے ہیں کمپلیننٹس کو۔ اس کے ساتھ ساتھ جو گینگ سے ریکوری ہوتی ہے وہ اس کے علاوہ ہے۔ تو یہ ہماری آج کی پریس کانفرنس میں نے مناسب سمجھا۔ عمومی طور پہ آپ نے دیکھا ہوگا میں ذاتی طور پہ نہیں کرتا، لیکن چونکہ یہ ہمارے ہائی پروفائل کیسز سے تو میں نے مناسب سمجھا کہ میڈیا کو میں خود ان ایفرٹ سے آگاہ کروں کہ پولیس نے کس قدر
پیشہ ورانہ مہارت کے ساتھ ان کیسز کو ٹریس کیا اور ایکیوز ہیں